یا اس کے پھل کو کھا لیا تو اللہ نے کیا کہا کہ جنت سے نکل گئے، کیونکہ جنت کے لیے شرط تھی یہاں پر رہنے کی، اس درخت کو نہیں کھانا تھا، اس کے پھل کو نہیں کھانا تھا۔ اب جب تم نے شرط کو توڑ دیا، اصول اور ضابطے کو توڑ دیا، اب یہاں تم رہ سکتے نہیں ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کو اللہ رب العزت نے تعبیر کیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ آدم اور حوا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے اس سے نکلوایا، پھسلایا، بہکایا۔ تو گویا کی غلطی آدم علیہ السلام سے نہیں تھی، بلکہ یہ شیطان نے کرائی تھی۔ اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے غلط نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کے کوئی غلط کرنا، میری اور آپ کی غلطی جو ہوتی ہے جان بوجھ کر کے ہوتی ہے، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ غلطی یہ جان بوجھ کر کے نہیں تھی، بلکہ یہ شیطان نے کروائی تھی۔ اور یہ ایسی غلطی ہے، ایک بات تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے آپ، انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ ان سے صادر ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ ان سے صادر ہوتا ہے۔ بڑا گناہ بھی نہیں اور چھوٹا گناہ بھی ان سے صادر نہیں ہوتا، یعنی نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں اور نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قطب کیوں نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات معصوم ہے۔ بعض حضرات نے کہا صغیرہ گناہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام سے صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو پھر رسالت شک والی بن جائے گی۔ رسالت یعنی وہ جو نبوت ہے ان کی، کہ نبی پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ اچھا لوگ کہیں گے یہ تو وہ نبی ہے جس کو میں نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، بھلے وہ صغیرہ گناہ کیوں نہ ہو، لیکن لوگ کہیں گے اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، تو نبوت پر لوگوں کا وہ اطمینان اور اعتقاد برقرار رہے گا نہیں۔ لہٰذا اللہ نے جس طریقے سے کبیرہ سے ان لوگوں کو انبیاء کرام کو محفوظ رکھا ہے، ویسے ہی صغیرہ گناہوں سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جو یہ درخت کھایا اور اللہ کے قرآن نے اس کو کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ایسی چیز تھی جس کو گناہ کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں؟ یہ علمی باتیں کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہوتا کہ میں نے بتایا گناہ جان بوجھ کر کے کرنا، اور ایک ہوتا ہے خیالات، وسوسہ آنا، نسیان اور بھول کر کے۔ جیسے کہ ہمیں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا تشہد میں، لیکن کھڑا ہو گیا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ بھول۔ اب اس کو کہا کہ بھائی سجدہ سہو آخر کے اندر کر لو تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کے، کوئی جان بوجھ نماز کے اندر تھا، کھڑا بیٹھ گیا نیچے تو اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اور بھول جو ہوتی ہے یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے یہ جو ہوا تھا، درخت کو کھا لیا تھا، یہ بھول تھی۔ بھول کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے اشارہ کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کو مت کھانا۔ لیکن اس درخت کے طرح دوسرے بہت سارے درخت تھے ویسے، جیسے کہ سیب کا درخت ایک کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا سیب کا درخت ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس درخت کو کھانے سے منع کیا کہ البتہ اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھول آدم علیہ السلام سے ہو گئی، اور بھول کیا ہوتی ہے؟ معاف ہوتی ہے، بھول پہ پکڑ ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آدم علیہ السلام کی جو پکڑ ہوئی یہ کیوں ہوئی؟ ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، سیئات المقربین حسنات الابرار، کہ نیک لوگوں کی نیکیاں جو مقرب ہوتے ہیں ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک تو نیک لوگ ہیں، آپ جیسے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب کا سب اچھا سنتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، نیک جس کو ہم کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مقرب، اللہ رب العزت کا بہت قریب پہنچا ہوا،
تو فرمایا کہ یہ جو نیکی کرتا ہے اگر وہی کام کون مقرب کرے تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت اس سے اونچے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر ایک نیک ہے صبح کتنے 2 رکعت 4 رکعت کیا پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے 4 رکعت، تو ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اگر وہ 4 رکعت پڑھے تو اللہ گنہگار کہیں گے، غلط کیا تو نے، تجھے تو آدھی رات تک کھڑا رہنا تھا میرے حضور، میرے سامنے آدھی رات کو تجھے کھڑا رہنا تھا، یہ کیا 4 رکعت تو پڑھ کر کے بس فارغ ہو گیا، مقرب کی یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا حسنات الابرار، میری نیکیاں تہجد کی 4 رکعتیں یہ تو میرے لیے نیکیاں ہیں، لیکن جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے وہ گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کی یہ بھول اور لغزش تھی، اگرچہ میری اور آپ کی اس کے اندر پکڑ ہوگی نہیں، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے بڑے مقرب تھے، بڑے قریب تھے، کہا کہ نہیں آپ سے یہ بھی سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا اس لیے کہا اگر ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظاہری طور پر وہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو لہٰذا ایک بات میں نے بتائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے کہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ کہتے جیسے کہ ہم اپنے باتوں کے اندر کہتے کہ نہ سا غلطی سے آدمس تے گمس سوچن کا کاتھی نا نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے کفر ہے۔ اللہ میں نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطیاں ہوتی نہیں ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر ایس ونو ونن چھ نس آدمس غلطی گمس ایستے گیس نت کیا گو، تو یہ کفر ہے کہنا ان باتوں سے۔ اگر کسی اس پر اصرار کرتا ہے کوئی مصر رہتا ہے نہ میں کہوں گا کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے نکاح کی تجدید کرے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس سے نکالا، بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا، نکالا ان دو کو اس سے مِمَّا كَانَ فِي، جہاں پر وہ دونوں تھے، یعنی آدم اور حوا کو نکالا، اور یہ کہاں تھے؟ جنت کے اندر تھے، مزے کے ساتھ تھے، عیش و آرام کے ساتھ تھے، یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب شیطان نے جب ان کو بہلایا پھسلایا، کہا کہ نہیں اس کو کھا لو، یہ ہوگا وہ ہو گیا، انہوں نے اس کو کھا لیا، اب وہاں سے ان کو نکال دیا، اب جنت سے ان کو نکال دیا، اور اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو تم سب، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ اب یہ آسمان سے اترے، یہاں پر اہبطوا عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ جمع کا سیگا ہے، اور جمع 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اور یہاں پر تو جنت کے اندر یہ کتنے تھے؟ 2 تھے، آدم اور حوا، پھر ان کے لیے جمع کا لفظ کیوں؟ تو یہاں اس کا جواب دیتے کہ ایک تو یہ کہ بھئی تینوں ابھی تک یہ جو شیطان تھا یہ بھی آسمانوں پر تھا، تو آدم کو بھی حکم ہوا اور حضرت حوا کو بھی حکم ہوا اور شیطان کو بھی حکم، تم سب کے سب نکل جاؤ، ایک قول۔ دوسرا قول فرمایا کہ اہبطوا، یہاں پر قیامت کی صبح تک اگر آدم علیہ السلام اس درخت کو نہ کھاتے تو قیامت تک ہم سب جنت کے اندر رہتے، لیکن ان کے پھل کھانے کی بنا پر چونکہ ہم ان کی نسل میں سے کہ ان کی پیٹ اور صلب میں سے ہم، تو گویا ہم سب کے لیے اللہ کہہ رہے اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم سب کے سب اترو، اب یہاں سے نکل جاؤ، دنیا کے اندر آ جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ حالت ہوگی تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، یعنی اب ہر ایک کے درمیان محبت برقرار رہے گی نہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ زید عناد، اور بچوں کے درمیان اگر لڑائیاں ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ پریشان رہتا ہے، اور بچے ٹھیک ہو تو ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں، تو ہم سب آدم کی نسل کے، تو اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، یہ تمہاری اولاد جو ایک دوسرے کی دشمن بنے گی، لیکن تکلیف کس کو پہنچے گی؟ آدم جو ہمارے دادا کے اور حوا جو ہمارے دادی کے، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اب ان کو اتار دیا جنت سے، ان کو نکال دیا، جنت کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ بعض حضرت نے فرمایا 1 ساعت، اور 1 ساعت انہوں نے کہا عصر سے لے کر کے مغرب کا وقت، لیکن کہا وہ اس وقت اتنا بڑا تھا 100 کئی سال یا 1000 کئی سال تک یہ بنتے جنت کے اندر رہے۔ وہاں سے اتارنے کے بعد جب دنیا کے اندر اتارا آدم علیہ السلام، مختلف اقوال کے، ایک قول کے مطابق ہندوستان کے اندر لکشدیپ نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر اترے، اور حضرت حوا کیا اتری؟ جدہ کے اندر اتری۔ دوسرا قول کے مطابق حضرت آدم صفا پہاڑی پر اترے، اور حضرت مریم مروہ پہاڑی پر اتری، اور جو شیطان تھا اس کو
اصفہان ایک جگہ کا نام کے بصرہ کے قریب، وہاں پر اس کو اتارا گیا۔ خیر الگ الگ قول کے، نہ تو قرآن کے اندر کہیں اس کی وضاحت کے، نہ حدیث کے اندر کہیں وضاحت کے، تاریخی باتیں کے، غریب اور ضعیف حدیثیں کے، ان سے پتہ چلتا کہ آج بھی اس سری لنکا کے اندر ایک جگہ کے وہاں پر حضرت آدم کی قبر بتائی جاتی ہے، لمبی چوڑی قبر کے، کہتے آدم علیہ السلام یہیں پر آئے تھے، یہیں پر اترے تھے۔ خیر کہیں بھی ہو کچھ بھی ہو، لیکن دنیا میں وہ اترے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے، زمین کے اندر اب تم رہو، چونکہ یہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے بتایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب بھی اس کے اندر یہ سبب، اگر بلا سبب کہ اللہ جنت سے ان کو نکالتے تو آدم اعتراض کرتے کیوں ہمیں جنت سے نکالا، تو اللہ نے یہ سبب بنایا، درخت پھل کھلوایا وغیرہ ذالک، چونکہ اب زمین کے اندر نائب بنانا تھا، اب زمین کے اندر بھیجا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تم رہو گے، یہی تم نیابت قائم کرو گے، اللہ کے خلیفہ بنو گے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرو گے اور لوگوں کو نافذ کرواؤ گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہاں پر بھی بتا دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت تک 100 سال 200 سال 300 سال 50 60 سال وقت آئے گا یہاں سے تمہیں نکل جانا کہ واپس ابد الآباد کی طرف، یا تو پھر جنت ہے اس کے بعد یا جہنم۔